मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ने फरमाया वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है खेल तमाशे के सिवा इसकी हैसियत कुछ भी नहीं। तो इस दुनिया को ज़्यादा फ्री बोलो मत कराओ, इससे ज़्यादा दिल मत लगाओ। दिल लगने की अलामत क्या है? कोरोना की अलामतें डॉक्टर बता रहे होते हैं ना कि भाई सादा बुखार है, ये कोरोना वाला है। तो अलामतों से पता चलता है कोरोना वाला है या सादा बुखार भी तो हो सकता है ना किसी को। तो भाई खुशबू अगर नहीं आ रही किसी चीज़ की, गला में खुश्की महसूस हो रही है, यूं हो रहा है यूं हो रहा है, तो ये इसकी अलामत है कि ये सिंपल बुखार नहीं है, ये कोरोना की अलामत है, डॉक्टर कहते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है, इस काबिल नहीं है कि इसको ज़्यादा वैल्यू दी जाए, बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू देने के काबिल नहीं है। तो यानी मोहब्बत ना करो इससे, यही मतलब हुआ ना। इतनी इस वैल्यूएबल चीज़ की से दिल लगाया जाता है ना, जो सस्ती सी चीज़ हो उससे क्या आदमी, एक कोई पुराना गला सड़ा सेब पड़ा हुआ है, आप जिद कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, अब्बा एक थप्पड़ लगाएंगे, बोलेंगे क्या कर रहा है तू, किस चीज़ से दिल लगा रहा है बेटा, तेरा बाप इतना लैंडलॉर्ड है, तेरे घर में फलों की पेटियां आती हैं और तू एक सेब पे राले टपका रहा है, तो दिमाग खराब हो गया ना तेरा। तो दिल लगने की अलामत क्या है? छूटने का गम कितना होता है। दुनिया रखना मना नहीं है, दुनिया से दिल लगाना मना है। इश्क करना सेहत के लिए नुकसानदेह है, वजारत इश्क ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, लिखा होता है ना सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह वजारत सेहत, तो किसी ने लिखा हुआ था इश्क करना सेहत के लिए नुकसानदेह है, वजारत इश्क। ट्रकों के पीछे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ होता है। तो दिल लगाना नुकसानदेह है। दिल लगने की अलामत ये है कि छूट जाती है तो आपको गम कितना होता है। तो रखो, इसको ज़्यादा फ्री ना कराओ, मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक। हमारे नबी से ज़्यादा कौन मिस्कीन था भाई, 40 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा। तो जब सहाबा पूछते कि या रसूल अल्लाह, दुनिया में इतने बड़े बड़े काफिर बादशाह तो ऐसे ऐशो इशरत में, और आप तो सारे इंसानों से अफजल, और आपके पास सोने के लिए तकिया नहीं है, खजूर की छाल को वो बनाया हुआ है, और जब आराम करते थे उस बिस्तर के जिस्म पे निशान पड़ जाते थे चटाई के। हजरत उमर रो पड़े थे ना नबी के घर आके। भाई हजरत उमर एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, क्या हुजरा था वो, घर भी नहीं था, एक कमरा ही था बस, उसमें आए तो जब देखा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या क्या है, तो देखा कि एक प्याला लटका हुआ है, एक खजूर की छाल का तकिया बना हुआ है और एक चटाई है। तो हजरत उमर फरमाते हैं मैं अपनी आंखों पे काबू नहीं रख सका, मुझे रोना आ गया कि जिनको अल्लाह ने सारी दुनिया का सरदार बनाया है उनकी हालत क्या है। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि घर में 40 दिन चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती थी, क्योंकि चूल्हे के लिए कुछ पकाने के लिए कुछ हो गया तो जलेगा ना, तो बस खजूरों पे ही गुजारा चल रहा था, पानी खजूर पानी खजूर। इसलिए कहते हैं खजूर खाया करो, बड़ी खानदानी चीज़ है, खजूर पे इंसान का बेहतरीन गुजारा हो सकता है। तो हजरत उमर फरमाते हैं मुझे रोना आ गया, तो मैंने नबी से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, इतना कैसो किसरा को अल्लाह ने दिया है और आपकी ये हालत, तो आपने, नबी ने पता है क्या, ये नहीं फरमाया हजरत उमर के साथ रोने में शरीक हो गए। अब देखो हमारी कहीं अल्लाह ना करे ऐसी गुर्बत हो, कोई आए हमारे घर में आके रोए, यार मुफ्ती साहब बातें तो बड़ी मिंबर पे बैठ के करते थे, हैं भाई आपके घर तो टूटे हुए कप हैं, ऐसा है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि यार ये क्या, आप तो एफएक्स सुना था वो तो छपड़ा सा निकला, ये क्या निकला आपके घर में, तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे आप, तो ये क्या है, तो मेरी हालत क्या होगी, मैं भी फूट फूट के रोना शुरू कर दूंगा। ऐसा ही होगा ना, हम लोग तो ये ऐसा ही है भाई, फूट फूट के रोऊंगा, बोलूँगा क्या यार जख्म ताज़ा कर दिया तुमने यार। मैं तो शेर याद आ रहे हैं, दिल कफस में फंस चला था फिर परेशान कर दिया,
ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا. سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, سمجھانا پڑتا ہے. اردو تو مارکیٹ سے بیڑا غرق ہو گیا نا. اردو اتنی خوبصورت زبان کی واٹ لگ گئی ہے یار, اتنی بڑی زبان ہے نا اردو, آپ کو میں کیا بتاؤں. ہمارے حکمرانوں نے بیڑا غرق کر دیا. اگر یہ جرمن کی فرانسیسیوں کے پاس اتنی بڑی زبان ہوتی نا, ایسی حفاظت کا انتظام کرتے. یورپ میں تو اتنی سی زبانیں چل رہی ہیں, پھر بھی حفاظت کر رہے ہیں. وہ کتنے سے جرمن ہوں گے دنیا میں؟ تھوڑے سے, لاکھوں ہیں, چند لاکھ. زبان نہیں چھوڑ رہے وہ اپنی. فرانسیسی کتنے سے ہوں گے, زبان نہیں چھوڑ رہے. جیپنیز تو سمٹتے جا رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. جیپنیز پیدا ہی نہیں ہو رہے نا, لیکن زبان کی حفاظت کر رہے ہیں. اردو تو اتنی بڑی زبان ہے. ہندی بھی اردو ہی ہے. پورا انڈیا, پورا پاکستان, بنگلہ دیش میں بہت بڑا ایریا, اور برما میں بہت سارے لوگ, اور کچھ کنٹری ایسے ہیں جو انگریزوں کے دور میں نا وہاں سے انڈیا سے اردو اسپیکنگ جا کے ان ملکوں میں آباد ہوئے ہیں. وہاں پہ بہت زیادہ, فجی, اس میں اردو بولی جا رہی. اور بھی کچھ کنٹریز ہیں بھی میرے ذہن سے نکل گئے, وہ ہیں غیر مسلموں کے ملک, مگر وہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے, کیونکہ بر صغیر سے انگریزوں کے دور میں نا بہت لوگ دنیا میں گئے تھے. کتنی بڑی زبان ہے مگر واٹ لگا دی. اس کی حفاظت کا کوئی انتظام ہے ہی نہیں. نہ اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے. کم بخت اب تو نئے نئے لڑکے اردو لکھنا نہیں جانتے, انگلش میں اردو لکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو انگلش ضرور سیکھو میرے بھائی, اردو سے رشتہ مت چھوڑو, بہت پاورفل زبان ہے یہ. تو دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشان کر دیا. کیا خاندانی اب شعر و شاعری آ ہی گئی ہے تو تھوڑا سا ایک اور سنا دو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے کہ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. یہ اسٹائل آپ کو انگلش میں نہیں ملے گا. اللہ کی محبت میں یہ شعر کہا انہوں نے کہ اللہ کو دل میں بسا لینا, یہ کلیجہ اللہ نے دل ہی کو دیا ہے, ورنہ اتنی بڑی ذات کو دل میں بسا لینا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ دل کو ہم کہتے ہیں نا بھائی کلیجہ ہے, جگر ہے تو لڑ, ورنہ نہیں. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا. پہاڑ پہ تو اللہ کی تجلی ہوئی تھی, برداشت نہیں کر سکا اور جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا. کہتے ہیں یہ دل ہے ہمارا جس نے اللہ کے جلوے کو اور اس کی محبت کو برداشت کیا ہے. دل کے پاس ایسا کلیجہ ہے. اب یہ اسٹائل لکھو یار, یہ اردو میں, اردو فارسی کی بھی بڑی ٹائٹ شاعری ہے, عربی کی تو بہت ہی خاندانی ہے. یہ زمانے ہیں, خود گورے اس بات کے معترف ہیں. یہ جو یورپ کی زبانیں ہیں نا, ان میں کوئی ادب نہیں ہے, ان میں سائنسی تحقیقات ملیں گی آپ کو. ان میں وہ ادب نہیں ہے جو اردو, عربی, فارسی زبانوں میں ادب ہے. خیر, تو دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشان کر دیا, ہم سفیروں تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا. طوطے کو جب آپ پکڑ کے پنجرے میں رکھتے ہیں تھوڑے دن وہ ٹینشن میں ہوتا ہے, اس کے بعد عادی ہو جاتا ہے. قفس کہتے ہیں پنجرے کو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب طوطوں کا غول اڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے نا, گلستان باغیچے کو, باغ کو کہتے ہیں, تو طوطے تو باغوں میں گھومتے ہیں. تو یہ جو پنجرے کے اندر طوطا ہے نا, یہ ان اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر مچلنا شروع کرتا ہے کہ یار میں تو بھول بھلیاں ہو گیا تھا, تم نے وہی گلستان کی بہاریں مجھے یاد دلا دی. تم سارے سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہو, رنگ برنگے پھولوں پہ بیٹھو گے, اور میں کہاں پھنسا ہوا ہوں یہاں پہ اس پنجرے کے اندر. تو اس پہ طوطے نے یہ شعر کہا, دل قفس میں, قفس پنجرے کو, دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشان کر دیا, ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا. تم نے گلستان کا ذکر پھر دوبارہ چھڑ کے مجھے ٹینشن میں ڈال دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی غریب ہو, گزارا نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہے, اور دوسرا آ کے کوئی غربت کو کہ بٹن کو تھوڑا سا چھیڑ دے, تو ہم یہی شعر پڑھیں گے, یار ہم تو اس غربت میں ایگری ہو گئے تھے, تھوڑا صبر آ گیا تھا, تم نے پھر غربت کا ذکر کر دیا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیں. بس یار کیا کریں, سفید پوش آدمی ہوں, مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, بس گزارا کریں گے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسے نکال. مقصد کیا ہوتا ہے ہماری تو یہی کنڈیشن ہے نا, کمزور لوگ ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں. حضرت عمر نے فرمایا, رو رہے ہیں حضرت عمر, یا رسول اللہ یہ حالت, تو آپ نے رونا نہیں شروع کر دیا کہ عمر تم صحیح کہہ رہے ہو, بس کوئی بات نہیں, مجبوری ہے, گزارا کریں گے, اب کیا, میں پیغمبر ہوں, لوگوں کو توکل سکھا رہا ہوں.
نا نا نا، آپ نے فرمایا عمر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ تو کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہا ہے کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہمارے لیے آخرت ہے، تو ہمیں تو یہ بھی مل جائے غنیمت ہے، ہمیں تو لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی آنے والی ہے، اس میں عیش و عشرت ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ میری مثال کراکب استظل تحت الشجرہ، ہماری مثال تو اس مسافر کی ہے جو درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا ہو، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، کچھ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو آگے موو کرنا ہے اس نے۔ تو ہم تو عالم برزخ میں جائیں گے، پھر وہاں سے حشر ہے، پھر وہاں سے جنت ہے، درمیان میں تھوڑے دن کے لیے 50-60 سال تو تھوڑے دن ہی ہے نا، اس کے لیے ہم یہ تھوڑا سا ایک اسٹیشن پہ اترے ہوئے ہیں پڑاؤ ڈالنے کے لیے، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بھی ٹھیک، تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے۔ اور حضرت عمر اس وقت تو پھر بھی کچھ پیسے ہوتے تھے، جب خلیفہ بنے ہیں تو یہی کنڈیشن کس کی ہو گئی؟ حضرت عمر کی۔ کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، کھانے میں قحط پڑا ہوا ہے گھر کے اندر، اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اتنی بڑے حاکم کے لوگ تھر تھر کانپتے تھے ان کے نام سے، اور فاقہ کا یہ عالم تھا آپ کا۔ تو پیسہ پھر بھی اللہ نے اجازت دی۔ حضرت عثمان کے پاس بہت پیسہ تھا، حضرت ابو بکر بہت مالدار تھے خلافت سے پہلے، خلیفہ بننے کے بعد وہ بھی غریب ہو گئے تھے۔ تو پیسہ رکھنے پر پابندی نہیں ہے، پیسے سے دل لگانے پر بولو سخت پابندی ہے اللہ کی طرف سے۔ دل نہیں لگاؤ، ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے، جانے دو۔